حضور پاک پہنچے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر، دستک دیتی تو نال ہی باہر آ گئے۔ فرمایا ابو بکر کیا دروازے دے نال کھڑا؟ عرض کی تھی حضور جدن دا تسی آکھیا بے تو میرے نال چلنا، میں تو بسترے تے نہیں بیٹھا۔ اور پھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندین کہ میں کسے شخص نو اپنی زندگی دے پہلی دفعہ خوشی دی وجہ تو اتنا روند ہویا ویکھیا۔ میں عرض کی تھی بابا تے رومن دا کیڑا مقام ہے، تسی روندے کیوں پے ہو؟ تو فرمایا تینوں پتہ نہیں حضور نے اپنے سفر دے وچ مینوں اپنا ساتھی منتخب کیتا ہے۔ تو آخر لگی ہیں اس قدر خوشی تو روئے کہ میں زندگی خوشی تو اتنا کدی کسی روندے نہیں ہوئے کیا۔ ہن دونوں حضرات مکہ پاک تو باہر غار ثور والے پاسے روانہ ہوئے تو جس لے آخری گلی آئی حضور نے موڑ کے ویکھیا، حضور دی اکھی چوں آنسو آ گئے۔ فرمایا مکہ تیریاں تے قسمہ رب چاہیے۔ سورۃ البلد لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد، اے پیارے شہر مکہ مینوں تیری قسم ہے، رب قسم دیندا۔ تو فرمایا کہ اے مکہ اگر اے کافر مینوں تنگ نہ کریں دے، مینوں ستائیں نہ، تو ذوالجلال والاکرام دی قسم ہے میں تینوں چھوڑ کے نہ ونجا، انہاں دے ستاون دی وجہ تو میں تینوں چھوڑ کے ویندا۔ تو یہ دو محترم حضرات روانہ ہوئے۔ مکہ پاک تو 3 میل دا سفر ہے غار ثور دا، اور بہت بلندی تے غار ثور واقع۔ حضور پاک پنجیاں دے بل چل دے ویندن تاکہ پیروں دے نشان نظر نہ آن۔ جس لے غار ثور والے پہاڑ دے قریب پہنچے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی حضور میرے کندھیاں تے آوے۔ فرمایا وجہ حضور تواڈے مبارک قدماں کنکر چوبسن، کنکر چوبسن، اور تواڈے ابو بکر نو گوارا نہیں کہ تانوں کنکر پوڑے۔ بہت بلندی ہے، جنہاں نے ویکھے ہوئے بخوبی جان دے۔ تو اپنے کندھیاں دے اتے چایا اور غار ثور دے دروازے دے سامنے میں کے تلے آپ نو اتے عرض کیتی کہ اتنے تشریف فرما ہو، اتنے جلوہ افروز ہو، اور پھر عرض کیتی حضور اندر نہیں وینا، تواڈا غلام اندر ویسی۔ ہن اندر گئے، اندر وائن کے غار نو صاف کیتا، پھر اپنی پگڑی اتاری، اس دی ٹاکیاں بنائیاں، لیراں بنائیاں، سوراخ بند کیتے تاکہ کوئی زہریلی چیز نہ ہوئے۔ پھر قمیض اتاریا، قمیض نو پھاڑ کے وہ دیاں لیراں بنا کے سارے دے سارے سوراخ بند کرتے، صرف ایک سوراخ رہ گیا، وہ دے اگوں اپنا پیر رکھ کے اس طرح بیٹھ گیا۔ حضور اندر تشریف لے آؤ۔ حضور اندر تشریف لے ویکھیا نہ سر دے تے امامے نہ بدن دے تے قمیض۔ فرمایا ابو بکر ایک ہی دے، عرض کی تھی حضور اس سوراخ بند کیتے۔ حضور نے اس طرح ہاتھ چاہے، یا اللہ میں اپنے ابو بکر کو راضی ہاں، اللہ تو اے دے کو راضی نہیں ہوئے۔ اور اس وقت جبریل امین تشریف لے آئے، عرض کی تھی حضور اللہ فرمیندہ میں بھی تیرے ابو بکر کو راضی ہاں۔ عرض کی تھی یا اللہ راضی ہو گیا تو پھر ایک اور گال بھی مان لا، جنت دے وچ میرا ساتھی انہوں بنا دے۔ تو حکم ہویا اے میرے حبیب ابو بکر نو جنت تیرا ساتھی بنایا۔ تو اے 3 دن اور 3 راتاں اس غار دے اندر ہے۔ ایک موقع دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، آکھن لگے ابو بکر میری زندگی دیاں ساریاں نیکیاں لے لو، غار علی نیکی دے دی، ایک نیکی دے بدلے پوری زندگی دیاں نیکیاں لے لو۔ آپ رومن لگے، فرمایا وہ ہکو تے نیکی میرا سرمایہ، وہ تینوں کس طرح دے گا۔ تو کافر چل دے غار دے دروازے تک آ گئے، پیچھا کریں دے غار دے دروازے تے آئے۔ اس دوران اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال غار دے دروازے دے اتے وہ حکم دیتا مکڑی نو، جس نے جالا بنا دیتا، ایک کبوتری نے انڈے دے دیتے۔
تو جس لئے انہوں نے آ کے ویکھیا تو آکھن لگے بھئی ایسے ہی تو وہ آ ہی نہیں سکتے، ابو مکڑی نے جالا بنایا ہے اور کبوتری نے انڈے دیتے ہوئے، اگر وہ اندر داخل ہوندے تو انڈے ہی ٹوٹ ونجن اور جالا ہی ختم ہو ونجن۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے گھبرائے کہ دروازے دے اتے آ گئے، پریشان ہو گئے۔ تو فرمایا پریشان نہ ہو، تینوں پتہ نہیں کہ ساڑھے دو دے نال ایک تیسرا بھی ہے اور وہ رب کائنات ہے، تو سانو پریشان ہون ضرورت نہیں۔ عرض کی تھی حضور اپنی وجہ تو پریشان نہیں ہوتا، پریشان ہونا تو تھوڑی وجہ